بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم میری تمام بھائی بہنوں، بیٹیوں، تمام ویورز کو میرا سلام۔ آپ سب کو میرے اس چینل 1 اور 1 11 میں خوش آمدید۔ آج پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو، نئی انفارمیشن کے ساتھ، ایک نئی نصیحت کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں اپنا آج کا موضوع۔ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ سب بھی اس دلدل سے بچ سکیں۔ ایک نانی نے اپنی نواسی کو جادوگروں کے حوالے کیوں کیا، وہ کیا چاہتی تھی، جادوگروں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب بتانے سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ جادو کیا ہے، کیا یہ حقیقت ہے، کیا قرآن میں اس کے ذکر ہے، اور یہ کون لوگ کرتے ہیں۔ پہلے تو اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اس گندے فعل سے بچائے رکھے، اللہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان بری عادتوں، ان بری فعلوں سے ہمیں بچائے۔ اور ہم خاص طور پہ وہ عورتیں بہت زیادہ بھٹک جاتی ہیں، ان کا ایمان بہت کمزور ہوتا ہے۔ تمام نہیں لیکن ہیں جو اس فعل میں جاتی ہیں، زیادہ تر عورتیں ہیں، اور جہنم میں بھی عورتیں اسی لیے جائیں گی کیونکہ وہ یہ کام میں ان کا ایمان بہت کمزور ہے اور یہ اس دلدل میں زیادہ گھستی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس فعل سے دور رہیں اور اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم بچیوں کی سب کی حفاظت کرے۔ اور جادو بلیک میجک، اور عربی میں اس کو سحر بولتے ہیں۔ قرآن کے اندر بہت سارے مقامات پہ سحر کا لفظ آیا ہے، جس سورہ بقرہ میں ہے، سورہ مائدہ میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے، وہ معجزات کرتے تھے تو وہاں کے لوگ کہتے تھے کہ یہ سحر اور جادو ہے۔ اور سورہ طٰہٰ میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس وقت بھی جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے جب وہ اژدہا پھینکا تھا، تب بھی وہاں کے لوگوں نے کہا تھا یہ تو سراسر جادو ہے۔ اور جب فرعون نے جادوگروں کو بلایا تھا تو اس ساری چیزوں سے، ان تمام چیزوں سے یہ ظاہر ہے کہ جادو ہے، برحق ہے۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ جادو ہے کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، جادو نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، ایک وہم ہے۔ تو ان کو بتاتی چلوں کہ یہ کوئی وہم نہیں ہے، یہ قرآن کے اندر یہ ثابت ہے کہ جادو ہے۔ جادو ابھی سے نہیں ہے، کئی سالوں سے ہے، اور کئی سالوں سے یہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں لوگ۔ تو یہ قرآن کے اندر بھی ہے کہ پچھلے لوگ بھی یہ کام کرتے تھے، اور آج تو بہت زیادہ اس چیز کو یہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، بہت زیادہ لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا اور اس فعل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اپنے ہر طرف ماحول میں دیکھو لوگ پریشان ہیں اور یہ تنگ دستی کا شکار ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے جادو کی وجہ سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ لوگ حسد، نظر کی وجہ سے اپنے دوسروں کو جیلسی ہے، دوسروں کے ساتھ جیلسی کر کے وہ نقصان پہنچاتے ہیں دوسروں کو۔ یہی تو ہے جادو کرواتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، یا اپنے روزی بندش ہو گئی ہے فلاں سے جا کے کام کروائیں، تو یہ ایمان کی کمزوری ہے اور وہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو اللہ ہم سب کی حفاظت کرے اور ان سب چیزوں سے ہمیں بچائے رکھے۔ اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ خاص طور پر عورتوں سے کہ پلیز ان لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ ہمارے سامنے ایسی بہت سارے واقعات ہیں، جو اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی۔ ایک بہت ہی پیاری خوبصورت بچی تھی جو یتیم اور مسکین تھی، وہ اپنے نانی کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نانی جو ہے نانی نے اس کو پالا تھا۔ جب وہ یتیم مسکین دونوں بن گئی تو اس نانی کا جو ہے کچھ کام تھا، اس کو کروانا تھا، تو اس مقصد کے لیے وہ جادوگر کے پاس گئی، بنگالی جادوگر کے پاس۔ تو وہاں پر اس نے کیا کیا کہ جادوگر کے سامنے اس کو بٹھایا ہوا تھا، اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جادوگر تو ظاہر گندا فعل کرتا ہے، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، تو اس کی نیت خراب ہو گئی اس بچی پر۔ تو جب اس نے کہا کہ میرا یہ کام کریں، تو جادوگر نے یہ فرمائش کی کہ اگر آپ جلدی کام کروانا چاہتی ہیں
تو مجھے یہ لڑکی یہ بچی میرے حوالے کر دیں، اس کے بعد آپ کا دیکھیں کام کیسے جلدی ہوتا ہے۔ تو کام تو اس کا کچھ مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہا، نہیں ہوا، کام نہیں ہوا، لیکن اس بچی کے ساتھ وہ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ درندگیاں ہوئی ہیں، جس کا ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، بس اس بچی پر ہی اس کو نقصان، صرف اسی کو نقصان ہوا ہے۔ اور پھر یہاں سے اس کا کام نہیں بنا، پھر وہ دوسرے جادوگر کے پاس گئی، وہاں بھی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا، وہی درندگیاں ہوئیں۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس عورت نے اپنے کام کے لیے، اپنے مفاد کے لیے اس بچی کو آگے کر دیا۔ کتنی شرمناک واقعہ ہے یہ کہ اپنے مفاد کے لیے کسی کو آگے کرنا، کیا اس کو کہیں کہ کتنی نچلی انسانیت کا یہ درجہ ہے، کتنا نچلا درجہ ہے یہ، کتنا غلط فعل ہے اس بچی کے ساتھ۔ اب وہ تو اس کی تو زندگی برباد ہو گئی۔ ایک بار جب اس دلدل میں انسان پھنس جائے تو پھر نکلنا بہت مشکل ہے، بہت زیادہ، بہت تکلیفیں ہیں، اب اس بچی کا تو بہت برا ہو گیا، لیکن کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس فعل میں جائیں نہیں، ان لوگوں کے پاس جائیں نہیں کہ یہ نوبت آئے، کیونکہ آپ بھی اگر جائیں گے تو کس جادوگر ہے، آپ کے اوپر بھی کر سکتا ہے، کہے گا کچھ اور کرے گا کچھ۔ یہ ہے ہی جھوٹ ہے، یہ کالا جادو جھوٹ ہے۔ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، اس کا کام نہیں ہوگا، یہ بات میں آپ کو ظاہر کر دوں۔ تو یہ نہ کہیں کہ میرا یہ کام ہو جائے۔ اللہ کس لیے ہے؟ اللہ سے پناہ مانگیں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے گڑ گڑائیں۔ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں آپ کی حاجتیں، آپ کی دعائیں پوری کرنے والا ہوں۔ کیونکہ پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہلتا تو ہم کیسے کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی ہمارا کام کر لے؟ کام تو نہیں ہوگا جب تک اللہ کا حکم نہ ہو۔ تو کیوں نہ ہم ڈائریکٹ اپنے اللہ سے کانٹیکٹ کریں، ڈائریکٹ اپنے اللہ سے رجوع کریں؟ کیوں ہم ایسی غلط راہوں پہ جاتے ہیں؟ پلیز نہیں جائیں، بچ جائیں، ابھی بھی وقت ہے۔ کوئی آپ کے پاس اگر آپ کو پتہ ہو تو ان کو روکیں، اپنے اللہ سے گڑ گڑا کر جو بھی مسئلے ہیں، جو بھی پریشانی ہیں، قرآن کے اندر تمام حل موجود ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی کہ آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کروں گی اس پورے مسئلے کا کیا ہے، ہم کیسے پہچانیں، کس طرح سے ہے، جو بھی کچھ ہے اس کو ہم اپنے قرآن سے حل کریں گے۔ آس پاس میں بہت سارے لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے مزید اور آپ کس طرح سے اس سے بچ سکتے ہیں تو مجھے ضرور کمنٹ کریے گا۔ اگر کوئی مشورہ لینا چاہتے ہیں تب بھی ضرور کمنٹ کریے گا۔ اور اس کی علامات کیا ہیں، اس کے مزید اگر آپ اس کو جاننا چاہتے ہیں تو مجھے سبسکرائب کیجیے گا، اور آئندہ آپ اس کے لیے اپنے اس ٹاپک پر اگر جاننا چاہتے ہیں تو میں ضرور ویڈیوز بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اپنا بہت سارا خیال کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، ان برے فعلوں سے بچائے رکھے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔